السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ آج کا میرا فرسٹ ولاگ کہہ لیں یا موٹیویشنل ٹاک کہہ لیں، جس میں میں آپ سب سے کچھ اپنے بارے میں اور کچھ آپ کے بارے میں اور کچھ جنرل باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ شاید آپ کو میری باتیں پسند آئیں، اور یہ کہ آپ ان سے کچھ اگر میری کچھ باتوں سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ چلو شاید میرے کچھ الفاظ کسی کے تو کام آئے۔ تو ایسا ہے کہ میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں، میں بھی اس سفر سے گزری ہوں جہاں تکن بھی ہوتی ہے، جہاں آنسو بھی ہوتے ہیں اور سوال تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایون کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سوالوں سے بچنے کے لیے ہم کئی جگہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان جگہ جہاں ہمارا آنا جانا روز کا کبھی ہوا کرتا تھا، ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جن لوگوں سے ہمارا ہر پل واسطہ پڑتا ہوتا تھا۔ لیکن وقت کی گھڑی کچھ ایسی ہے کہ جب وہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے نا، تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہٹ کے آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ پورے کے پورے بدل چکے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں میں بھی کچھ ایسے مقامات سے گزری ہوں، اس لیے ان ساری سچویشنز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں، اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھے سے ان کو پاس آؤٹ کرائی ہوں، لیکن ہاں کہتے ہیں نا کہ وقت گزر گیا تو میں اپنے آپ کو مڑ کر دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اوکے فائن، میں نے گزار لیا، ٹھیک ہے، میں بچ گئی، چلو گڈ فار می۔ خیر، میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل اسٹرگل کے ساتھ بہت سارے پرابلمس فیس کر کے جاب کو کنٹینیو کیا، اسی کے ساتھ ایم فل کیا، اور جس طریقے سے میں نے کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ یہ آسان نہیں تھا، کبھی وقت کم تھا، کبھی ہمت ٹوٹ رہی تھی، اور کبھی لگتا تھا کہ شاید بس اب نہیں ہو پائے گا۔ آج بھی سچ یہ ہے کہ میری ترقی ابھی پروسیس میں ہے، مطلب مجھے سب کچھ ملا نہیں ہے یا میں نے اپنی منزل مقصود پا نہیں لی ہے، پر میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں منزل پر پہنچ چکی ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں وہ چیز آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ شاید یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ جائے بنا ایکسپیرینس کیے تو بہت اچھا ہوگا، اور وہ ہے یقین۔ میرا یقین میرے اپنے اللہ پر، میرا یقین اتنا کامل ہے کہ مجھے پتہ ہے اگر آج نہیں تو کل پکا، اگر کل نہیں تو 1 سال بعد پکا، پر اگر 1 سال بعد بھی نہیں تو 10 سال بعد، یا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی اور وہ وقت صحیح ہوگا مجھے وہ چیز ملنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی میرا رب ضرور 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 سنے گا۔ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے ہار نہیں ماننی ہے، آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ اگر تھک بھی جاؤ نا تو گیو اپ ان اے سینس کہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تھک ہر کوئی جاتا ہے، میں بھی بہت جگہ پر تھکی ہوں، بہت زیادہ تھکی ہوں، لیکن کہتا ہے نا کہ وہ ذات جو رات کے سناٹے میں گرے ہوئے آنسو بھی سنتی ہے اور خاموشی میں کی گئی دعا بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری محنت دیکھ رہا ہے، وہ میری کوششوں کا گواہ ہے، اور جو محنت اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ بھئی میں تمہاری محنت ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے 10 بار کوشش کی اور میں نے 20 بار کوشش کی اور مجھے وہ چیز نہیں ملی ہے اور میں کہوں کہ حد ہے، اتنی بار کر لیا پھر نہیں ہو رہا، حد ہے، اتنا ٹائم گزار لیا پھر نہیں ہو رہا، حد ہے، اتنی بار یہ اپلائی کر دیا یا کوشش کر لی یا اس چیز کو سیٹ کرنے کے سارا کچھ کر لیا، بٹ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اور آپ خدا نخواستہ اللہ معاف کرے مایوسی گناہ ہے، اس پر نہیں آنا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے اور وہی آپ کو کرنا ہے۔ کوشش جاری رکھنی ہے اور اپنے ٹائم کا ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ سب رک گیا ہے، تو بس اتنا یاد رکھنا، منزل دور نہیں ہوتی جب یقین زندہ ہوتا ہے۔
اگر آپ بھی یہ یقین اپنے دل میں رکھ لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین مانو آپ کا سفر بھی رنگ لائے گا۔ میں یہاں اس لیے ہوں کہ آپ کو یہ یاد دلا سکوں، محنت ضائع نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ صحیح وقت کا ویٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کو ہے، آپ لوگوں کو نہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں کہوں بس مایوس نہیں ہونا ہے، کوشش کرتے رہنی ہے، اور جب آپ اپنے اللہ پر یقین کر کے چلو گے نا، یقین کریں آپ کو کوشش کرنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا، اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اوکے اللہ پاک مجھ سے اس سے زیادہ محنت مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا تحفہ بھی اس سے بڑا ہوگا۔ تو آپ یہ سوچو، اگر آپ 1% محنت کر رہے ہو نا تو آپ کو 1 گفٹ ملے گا، اگر آپ 10% محنت کر رہے ہو تو آپ کو 10% گنا زیادہ اس کا بڑا گفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی بات سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کے دل پہ لگ جائے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کے لیے جتن کر رہے ہیں، آپ بس ہارو مت، ٹھیک ہے؟ مایوس مت ہو، اپنے اللہ پر یقین کرو، اور اپنے اللہ سے باتیں کرنا نہ چھوڑو۔ وہ اتنا پیارا ہے نا، آپ اس سے باتیں کرو گے نا، آپ ڈیلی کرو گے، آپ مطلب ڈیلی تو خیر کرتا ہی ہے بندہ، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن وہ جو ایک دوست کی طرح بیٹھ کے بات کرنے میں مزہ ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس پوائنٹ پر ہوں کہ مجھے میرے رب سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں اپنی سارے دکھ، ساری ہنسی، ساری مذاق، ساری ڈسکشن ان کے ساتھ کر لیتی ہوں، اور بولتی کہ اللہ جی اب یہ میرا تھا، یہ میرا ہو گیا، اگر اب پلیز 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 مجھے یہ دے دے، اینڈ ایٹ دا اینڈ جو تیرا فیصلہ سر آنکھوں پہ، اینڈ آئی لو یو سو مچ اللہ جی۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرو، وہ سب کر دے گا، تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے، وہ اتنا پیارا ہے میرے اللہ، آئی لو یو سو مچ۔ اور آپ لوگ بھی یہ چیز بولا کرو، ایکسپریس کیا کرو، بہت اچھا ہی ہے، اوکے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری شاید کوئی بات دل کو چھو جائے۔ تھینک یو۔